بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ زمین پر جو بھی ہے سب فنا ہونے والے ہیں، زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، ٹوٹل کچھ نہیں باقی بچے گا، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی باقی رہ جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اب آپ یہ دیکھیں، فنائے دنیا کے بعد جزا اور سزا یعنی عدل کا اہتمام ہوگا، لہٰذا یہ بھی ایک نعمت عظمیٰ ہے جس پر شکر الہی واجب ہے۔ ہمیں اللہ پاک کرنا چاہتا ہے، نیک کرنا چاہتا ہے، بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نیکی کی طرف آ جاؤ، امر بالمعروف برائی سے روکو۔ 31 مرتبہ آیا ہے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، 31 مرتبہ۔ اور کہنے والی ہستی کا اسٹیٹس آپ کے سامنے ہے، ساری دنیا کا سربراہ، ساری دنیا کا رب العالمین، بلکہ کوئی نسل نہیں، کوئی کالا گورا نہیں، پوری انسانیت، آسمان زمین کا مالک 31 مرتبہ ہمیں نعمتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کی دولت ٹھکرائی، اس کی بیوی کی آفر ٹھکرائی، حالانکہ غریب ہیں، حالانکہ بکتے ہوئے آئے ہیں، غربت ہے، انتہائی غربت ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنا عزت دیا، ان کو اتنا عزت دیا۔ یوسف علیہ السلام کا 22 مرتبہ نام لے کر پکارا قرآن میں۔ اب آپ بتائیں، ان کے پاس نہ کپڑے، نہ کھانے کو، نہ گھر، نہ ماں باپ، نہ کچھ۔ آج کے دور میں اگر کوئی ایسا غریب آدمی وہ اپنے آپ خود بخود مسئلہ حل کر لیتا ہے، جی وہ حکم ہے کہ حلال نہ ملے تو حرام کھا لو۔ ان کے پاس بادشاہ کی بیوی ہے، لیکن انہوں نے ٹھکرایا اللہ کے حکم سے، قال معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے 22 مرتبہ قرآن میں نام